شہزادی عروج اور بولتا ہوا طوطا۔ بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت ریاست نور محل میں شہزادی عروج رہتی تھی۔ عروج نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ عقل مند اور نیک دل بھی تھی۔ پورے محل میں اس کی ہنسی اور مسکراہٹ کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ ایک دن عروج محل کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اسے ایک زخمی طوطا ملا۔ طوطے کا رنگ سبز زمرد جیسا چمکتا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی آسمان کی مانند روشن تھیں۔ شہزادی نے محبت سے طوطے کی دیکھ بھال کی۔ جیسے ہی طوطا ٹھیک ہوا اس نے اچانک بولنا شروع کر دیا۔ اے نیک دل شہزادی، میں کوئی عام طوطا نہیں بلکہ ایک جادوئی طوطا ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اب میں تمہیں مستقبل کی خبریں دے سکتا ہوں۔ عروج حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ وہ طوطے کا نام سوارمئی رکھتی ہے۔ سوارمئی ہر روز عروج کو آنے والے دنوں کی خبریں دیتا اور شہزادی اپنے علم اور طوطے کی رہنمائی سے ریاست کو مزید خوشحال بناتی رہی۔ مگر ایک دن محل میں سازشی وزیروں نے فیصلہ کیا کہ وہ سوارمئی کو چرا لیں گے تاکہ بادشاہت پر قبضہ کر سکیں۔ ایک رات جب سب سوئے ہوئے تھے وہ سوارمئی کو پنجرے سے چرا لے گئے اور اسے قید کر دیا۔ جب عروج کو صبح یہ خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے خود بھیس بدلا اور اپنے وفادار دوستوں کے ساتھ طوطے کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کئی راتوں کی تلاش کے بعد عروج دشمنوں کے قلعے تک پہنچ گئی۔ سوارمئی نے قید کے دوران عروج کے لیے خفیہ پیغام چھوڑے تھے، کبھی پنجرے پر خراشوں سے نشانات بنا کر، کبھی چھوٹے پتوں کے ذریعے۔ عروج نے ان نشانات کو سمجھا اور آخر کار طوطے کو ڈھونڈ نکلا۔ واپسی پر عروج نے سازشی وزیروں کو بے نقاب کیا اور انہیں سزا دلوائی۔ بادشاہ نے عروج کی بہادری اور دانائی کی خوب تعریف کی اور اسے ریاست کی سب سے بڑی مشیر مقرر کر دیا۔ سوارمئی ہمیشہ عروج کے ساتھ رہا اور دونوں نے مل کر ریاست نور محل کو علم، محبت اور سچائی کی روشنی سے جگمگاتا رکھا۔ اور یم عروج اور بولتا ہوا طوطا ہمیشہ کے لیے تاریخ میں سنہری الفاظ میں زندہ ہو گئے۔